نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ ایک طاقتور مسلمان اللہ کی نگاہ میں ایک کمزور مؤمن و مسلمان کے مقابلے میں بہتر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس حدیث پاک کو سمجھنے کی ضرورت ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرات محدثین نے اس کے 3 مفہوم اور 3 مطلب بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مفہوم تو بالکل واضح ہے کہ جو جسمانی اعتبار سے طاقت والا مسلمان ہوگا، تندرست و توانا ہوگا، وہ جسمانی اعتبار سے لاغر، کمزور اور دبلے پتلے مؤمن و مسلمان کے مقابلے میں اللہ کی نگاہ میں بہتر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو طاقت و قوت والا ہوگا، تندرست و توانا ہوگا، وہ بہت سے ایسے دینی کام کر لے گا جو کمزور نہیں کر پائے گا۔ نماز با جماعت کا وہ اہتمام کر لے گا، دیر تک کھڑے ہو کر وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے گا، کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام کر لے گا، کسی ضرورت مند شخص کی مدد کر دے گا، پریشان حال لوگوں کو پریشانی سے نکالنے کا کام کر لے گا۔ یہ وہ کام ہے جو ایک طاقتور انسان اپنی طاقت کے بل پہ کر سکتا ہے، لیکن ایک کمزور چاہنے کے باوجود یہ کام نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، اس سے یہ پیغام جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روئے زمین پر بسنے والے اہل ایمان کو دینا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اپنی صحت، اپنی طاقت اور قوت کی حفاظت کرنے کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ جسم، یہ جان، یہ دل، یہ دماغ، یہ ہمارے نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے استعمال کے لیے بطور امانت کے یہ چیز ہمیں مرحمت فرمائی ہے۔ اگر ہم کوئی ایسا کام کریں گے جو ہمارے جسم کو نقصان پہنچانے والا ہے، اگر ہم کوئی ایسی چیز استعمال کریں گے جو ہماری طاقت کو کمزور کرنے والی ہے، تو میرے بھائیوں، ہم اللہ کی نگاہ میں قصوروار ہوں گے اور امانت میں خیانت کرنے والے شمار کیے جائیں گے۔ اگر ہم کسی چیز کے بارے میں یہ جانتے ہیں یہ ہماری آنکھوں کی بینائی پر اثر ڈال سکتی ہے، اگر ہم اس چیز کو استعمال کریں گے تو یہ ہمارے دماغ پر اثر کر سکتی ہے، اگر ہم اس چیز کو استعمال کریں گے تو یہ ہمارے دل اور گردے پر غلط اثر کر سکتی ہے، تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں ان تمام چیزوں سے پرہیز کر کے محتاط ہو کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اس امت کا نوجوان ایسی چیزوں کو استعمال کر رہا ہے کہ جن کے بارے میں 100% یقین ہے کہ وہ ہماری طاقت کو خراب کرنے والی ہے، جسمانی اعتبار سے ہمیں کمزور کرنے والی ہے، ہمارے جسم کو بیمار کرنے والی ہیں۔ گٹکے ہی کو آپ لے لیجئے کہ اس کے کاغذ پر بچھو بنا رہتا ہے، اس کے پیکٹ پر بچھو بنا رہتا ہے، جو علامت اور نشانی ہے اس بات کی کہ اگر اس کو استعمال کیا جائے گا، اس کو کھایا جائے گا تو یہ تمہارے جسم کو نقصان پہنچائے گا، لا علاج بیماری کے اندر بھی مبتلا ہو سکتے ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، جس کو گٹکے کی عادت پڑ جاتی ہے، نشے کی عادت پڑ جاتی ہے، اس کو روٹی ملے یا نہ ملے، کھانا ملے یا نہ ملے، گٹکے سے اس کا پیٹ بھرنا چاہیے۔
اور مجھے معاف کیجئے گا، اب تو گٹکا بہت پیچھے چلا گیا، افیم کا استعمال ہو رہا ہے، چرس کا استعمال ہو رہا ہے، گانجے کا برملا استعمال کیا جا رہا ہے، اور مسلمان نوجوان طبقے میں شراب نوشی کا چلن بھی عام ہو چکا ہے۔ ایسی خطرناک چیزوں کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ جو ہمارے جسم کو، ہماری صحت کو اور ہماری تندرستی کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ نشے کے انجیکشن لگائے جا رہے ہیں، اپنے دل و دماغ کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جس طریقے سے ہم نماز چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوتے ہیں، جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوتے ہیں، اگر ہم جان بوجھ کر ایسی چیز استعمال کریں گے جو ہماری صحت کو خراب کرنے والی ہے، جو ہمارے جسم کو نقصان پہنچانے والی ہے، تو جس طرح نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہم گنہگار ہوتے ہیں، اسی طرح ان مہلک اور خطرناک چیزوں کے استعمال کرنے میں بھی ہم گنہگار ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج سے ہم یہ عزم کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جو چیز ہمارے جسم کو، ہماری صحت کو اور ہمارے بدن کو نقصان پہنچانے والی ہے، ان تمام چیزوں سے محفوظ ہو کر ہم زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔